اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلمه آمين. قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. برادران اسلام، بزرگان دین، میرے ہم عصر جوان نوجوان بھائیوں اور ننھے منھے بچوں اور سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، قراء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، آج تیسری بار اس علاقہ کے معیاری دینی درسگاہ اور مدرسہ جامعہ فریدیہ شیخم میں حاضری کا اتفاق ہوا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین کی بات سننے کی، پلے باندھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مختصر وقت ہے، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں بات سمیٹنی ہے. آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں گے، انشاءاللہ بات جلدی کنارے لگے گی. میں سب سے پہلے خوش نصیب، خوش بخت، نیک طالبات، فاضلات، عالمات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا 6 سالہ تعلیمی سفر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایات سے، اللہ کی مہربانیوں سے مکمل کیا. آج وہ اپنے اس سفر کا آخری سبق پڑھنے جا رہی ہیں. اللہ رب العزت ان بچیوں کو جو پڑھا ہے پلے باندھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی بچیوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے وقف کر دیا. 6 سال کا طویل عرصہ انہوں نے مشقت برداشت کی. ان کے پڑھائی کے اخراجات، آنے جانے کے اخراجات، اور اسی طرح لے آنے لے جانے کی مشقت، وقت پر لے آنا، وقت پر لے جانا، اور ہر ممکن ان کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا. 6 سال تک انہوں نے اپنی بچیوں کی یہ ساری ضرورتیں پورے کی، ان کا خیال رکھا. آفرین، مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ اس کا اجر انشاءاللہ العزیز آپ کو آخرت میں نصیب فرمائے گے. پھر ان بچیوں کے اعزاء اور اقربا رشتہ داروں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
یہ اعزاز صرف بچیوں کے لیے نہیں، ان کے گھر کے لیے نہیں، والدین کے لیے نہیں، بلکہ پورے خاندان کے لیے ہے، پوری فیملی کے لیے ہے، پوری برادری کے لیے یہ اعزاز ہے۔ میں ان سب رشتہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر بالخصوص ان طالبات فاضلات کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت اور تندہی کے ساتھ ان بچیوں کو پڑھایا اور ان پر محنت کی۔ آج الحمدللہ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آج یہ بچیاں اپنے سر پہ دستار، دوپٹہ فراغت کا سجائیں گی، اساتذہ کے لیے بھی بہت بڑی خوشی کا باعث ہے۔ یہ بچیاں اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں مدرسہ کے محتمم صاحب، ناظم تعلیمات صاحب، مدرسے کا دیگر عملہ، مدرسہ کے معاونین، منتظمین، مدرسہ سے محبت رکھنے والے، مدرسہ کے خیر خواہ اور مدرسہ کا ہر موقع پہ ساتھ دینے والے تمام بھائیوں اور دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی وجہ سے یہ بچیاں آج فاضلات بنی ہیں۔ مدرسہ کا محتمم صاحب اس مدرسے کا اہتمام نہ کرتے، منتظمین انتظام نہ کرتے، معاونین معاونت نہ کرتے، محبت کرنے والے لوگ اظہار محبت نہ کرتے، تو آج شاید یہ مدرسہ نہ ہوتا اور یہ بچیاں فاضلات نہ بنتی۔ اس لیے آپ حضرات کا بھی اس میں پورا حصہ ہے۔ میں سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری اہم بات، چند باتیں سبق کے حوالے سے، کچھ علمی باتیں ہیں، کچھ پیچیدہ سی باتیں ہیں، علمی مباحث ہیں، وہ اساتذہ کرام درسگاہ میں پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ تربیتی باتیں، کچھ اصلاحی باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور مختصر حدیث کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کو بلایا گیا ہے اس ادارے میں، باقاعدہ بلایا گیا ہے، اشتہار بھیجا گیا، جگہ جگہ اشتہار لگائے گئے، دعوت عام دی گئی۔ بعض ایسے ساتھی بھی ہوں گے جنہیں پرسنل کال کی گئی ہوگی، میسج کیا گیا ہوگا، بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ اشتہار بھی چلایا گیا۔ الغرض ہر ممکن ذریعہ اختیار کیا گیا آپ کو مدرسے میں بلانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ کو بلانے کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلی غرض آپ کو مدرسہ میں بلانے کی یہ ہے، آپ کا اکرام کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ جیسے ہی اس محفل سے فارغ ہوں گے، آپ کا اکرام کیا جائے گا، آپ کی ضیافت کی جائے گی، آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ دوسرا مقصد آپ کو بلانے کا یہ ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں آئیں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ اسے اپنا ادارہ سمجھیں۔ حضرت قاری فرید الدین شاکر صاحب ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ ادارے کے محتمم اور منتظم ہیں، ادارے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ادارہ ان کا ہے، ادارہ آپ سب کا ہے، پورے محلے والوں کا ہے، پورے علاقے کا ہے، پورے علاقے والوں کا یہ ادارہ ہے، اور پورے علاقے والوں کی ذمہ داری ہے اس ادارے کا خیال رکھیں۔ یہ ادارہ محمدی باغ ہے، کسی بزرگ نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، یہ مدارس محمدی باغات ہیں، یہ دینی ادارہ محمدی باغ ہے۔ آپ اس باغ میں آیا کریں۔ آپ کو بلانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ، آپ اپنے ادارے میں آیا کریں اور اپنے بچوں کو اس ادارے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کو دیکھ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیا کریں۔ آپ کو بلانے کا ایک اور مقصد بھی ہے، علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، اہل علم آ رہے ہیں، ان کی صحبت آپ کو نصیب ہو جائے۔ علماء اور اہل علم اور مشائخ کی صحبت بابرکت صحبت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان نیک بنتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو آپ کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، آپ آئیں، علماء آ رہے ہیں، مشائخ آ رہے ہیں، اہل علم آ رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں،
برکات حاصل کریں، ان سے مستفید ہوں۔ اور چوتھا مقصد، اہم مقصد یہ ہے کہ آپ دین کی باتیں سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت سنیں گے، اس سے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، آپ کا ایمان فریش ہوگا، آپ کے ایمان میں بشاشت آئے گی، اور آپ کے ایمان کے انوارات و تجلیات اور فیوزات میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور اہم مقصد آپ کو یہاں بلانے کا یہ ہے، اس ادارے میں اس لیے بلایا گیا، اس ادارے میں جو اہل علم آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، اکابرین آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آپ خود بھی وابستہ ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بھی انہی کے ساتھ وابستہ کریں۔ یہ اہل علم، اہل حق ہیں، اور جو اہل حق سے جڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہاں بلانے کا ایک مقصد یہ ہے، سٹیج پر آئے ہوئے علماء، اکابر، مشائخ، ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور ان کے پلو کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح آپ کو یہاں بلانے کا ایک مقصد، اہم ترین مقصد، سب سے اہم ترین مقصد جو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سال بھر اس مدرسے کا خیال رکھا، آپ نے اس مدرسے کو زکوٰۃ دی، آپ نے اس مدرسے کو عشر دیا، آپ نے اس مدرسے کو عطیات دیے، آپ نے اس مدرسے کو صدقات دیے، آپ نے اس مدرسے کو چندہ دیا، فنڈ دیا، ہر ممکن ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے مدرسے کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، آپ نے مدرسے کے کچن میں بھی حصہ لیا، مدرسہ کے اساتذہ، معلمین و معلمات کی تنخواہوں میں بھی آپ نے معاونت کی، مدرسہ کے ماہانہ آنے والے بلز میں بھی آپ نے معاونت کی ہے۔ سال بھر آپ نے مدرسے کا خیال رکھا، ہر حوالے سے آپ نے کڑی نگرانی کی، مدرسے کی تمام تر ضرورتیں پوری کی۔ حضرت محترم صاحب کے اشارے پہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق دینے کے لیے تیار ہو گئے اور آ گئے۔ آج سال کے بعد آپ کو محترم صاحب نے، ناظم تعلیمات صاحب نے بلایا ہے دکھانے کے لیے جو سال بھر آپ نے خرچ کیا ہے، وہ خرچ کیا ہوا آپ کا ضائع نہیں گیا۔ آئیے ہم نے سال بھر جو آپ سے چندہ لیا ہے، ہم آپ کو وہ کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے بدلے آپ کو کیا دیا ہے۔ آپ نے چندہ دیا، مال دیا ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں، وہ دکھانے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ الحمدللہ اس سال 11 بچیوں نے یہ 6 سالہ تعلیمی سفر مکمل کیا ہے۔ آج وہ 11 کی 11 بچیاں عالمہ فاضلہ بن کر اپنے گھروں کو جائیں گی۔ آپ کے چندے کے بدلے، آپ کے عطیات کے بدلے مدرسہ نے آپ کو 11 فاضلات اور عالمات دے دی ہیں۔ یاد رکھیے یہ 11 بچیاں نہیں، یہ 11 خاندان ہیں، یہ 11 خاندان ہیں۔ یہ حضرت قاری صاحب نے اپنے ادارے میں 11 خاندانوں کو پڑھایا ہے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو وہ صرف ایک عورت نہیں، پورا خاندان پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قاری صاحب نے آپ کو آپ کے عطیات کے بدلے 11 خاندان پڑھا کے دیے ہیں۔ قاری صاحب نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں، تحسین کے مستحق ہیں، داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آپ کو 11 خاندان پڑھا کے دے دیے۔ تیسری اہم ترین بات، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ مدارس دینیہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی روحانی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دینی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ پاک و ہند بر صغیر میں چند ممالک میں یہ مدارس ہیں، دینی ماحول ہے، دینی معاشرہ ہے، ہماری دینی ضرورت مکمل طریقے سے، اتم طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ جن ممالک میں دینی مدارس نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کی حالت دینی حوالے سے، ایمانی حوالے سے ناگفتہ بھی ہے۔
وہاں کے لوگ صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، انہیں دین کا کوئی پتہ نہیں، انہیں حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں، انہیں جائز ناجائز کا کوئی پتہ نہیں ہے، انہیں دین کے موٹے موٹے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے، ان میں اور کافروں میں کوئی فرق بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کی اس سرزمین پر مدارس کی کثرت ہے، گلی گلی میں آپ کو مدرسہ ملے گا، گلی گلی میں آپ کو دینی مرکز مکتب ملے گا، دینی درسگاہ ملے گی۔ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، دینی معاشرہ ہے، اور علمی معاشرہ ہے، اور عملی معاشرہ ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، یہ مدارس دین کے سرچشمے ہیں، یہ مدارس ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہ مدارس نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، یہ مدارس آپ کی دینی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، یہ مدارس آپ کی ایمان کے محافظ ہیں، آپ کے اعمال کے محافظ ہیں، آپ کے بچوں اور آپ کی نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ خدا را ان مدارس کی مخالفت نہ کیا کرو، ان مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اور معلمین کی مخالفت نہ کیا کرو، ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو کبھی حقیر نگاہ سے مت دیکھا کرو، انہیں جب بھی دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو، انہیں جب بھی دیکھو پیار کی نگاہ سے بھی دیکھو، اس لیے کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے پڑھانے والے یہ آپ کی دینی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے آپ کی ایمانی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے انہیں جب بھی دیکھو محبت کی نگاہ سے ان کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی مخالفت سے بچو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والوں کو فرشتہ ہونا چاہیے، مدرسے والے فرشتے ہوں، نہ کھائیں نہ پئیں، ان کے اندر کوئی کمزوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے یہ مدرسہ والے بھی آپ کی طرح انسان ہیں، بشر ہیں، بشری کمزوریاں ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں، ان کمزوریوں کو اگنور کیا کرو، خوبیاں دیکھا کرو۔ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے اس ادارے کے اندر، ماشاءاللہ کتنا بڑا دینی کام ہو رہا ہے، علمی کام ہو رہا ہے۔ 11 بچیاں آپ کو عالمات فاضلات بنا کر دی جا رہی ہیں، جو آپ کے مستقبل کی نسلوں کی محافظ بن گئی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کبھی یہ سوچا آپ نے؟ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، تقصیرات ڈھونڈ کے آپ اہل مدرسے سے ناراض ہو جائیں، دور ہو جائیں، اور مدرسے کو اللہ کی رضا کے لیے جو دیا کرتے تھے وہ بند کر دیں، یہ آپ کے لیے بدبختی اور بد نصیبی ہے، یہ اہل ادارہ کے لیے نہیں۔ اللہ ان کی ضرورت کسی اور جگہ سے پوری کر دے گا، اس لیے اہل مدارس سے ناراض نہ ہوا کرو، ان کی کوتاہیوں کو اگنور کیا کرو، ان کی خوبیوں کو دیکھا کرو، کام کس درجے کا ہو رہا ہے۔ اور ہر سال الحمدللہ کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں، کتنی بچیاں حافظات بن رہی ہیں، کتنی بچیاں عالمات بن رہی ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ لہذا اسی کو سامنے رکھ کر آپ مدرسہ والوں سے محبت کا تعلق رکھا کرو، پیار کا تعلق رکھا کرو، جو ہو سکے مدرسے کا تعاون کیا کرو۔ علامہ اقبال مرحوم غرناطہ اور اندلس میں گئے، ان کا بیرون کا سفر تھا۔ جب واپس آئے تو واپس آ کر سب سے پہلی بات انہوں نے جو عوام سے کی، کہا کہ بھائی میں غرناطہ اور اندلس دیکھ کے آیا ہوں، ایک وقت تھا وہاں علم کے چرچے تھے، علمی مدارس مکاتب تھے، وہاں بڑے بڑے اہل علم اہل فن لوگ موجود تھے، لیکن اب دیکھ کے آیا ہوں وہاں مسلمان صرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہیں دین کا پتہ ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں مدرسے ختم ہو گئے، وہاں دینی درسگاہیں اور مکاتب اور مراکز ختم ہو گئے۔ آج وہاں لوگوں کا دین بھی محفوظ نہیں ہے، لوگوں کے پاس علم تو دور کی بات ہے، دین بھی محفوظ نہیں ہے، لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ان بوریا نشین مدارس والوں کو مت چھیڑو، انہیں رہنے دو، یہ ہیں تو اسلام ہے، یہ ہے تو دین ہے، یہ ہے تو یہ ساری رونقیں ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ رونقیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، مدارس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، یہ آپ اور آپ کی نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ جس انداز میں بھی آپ تعلق رکھ سکتے ہو تعلق رکھو، تعلق توڑو نہیں۔ بالخصوص اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مخالفت نہ کرو، مدرسوں کی مخالفت مت کرو، مدرسہ والوں کی مخالفت مت کرو، ورنہ اہل علم اہل مدارس کی مخالفت کرنے والے دین سے بھی محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا مدارس کے ساتھ محبت والا تعلق رکھو۔ تیسری چوتھی اہم ترین بات یہ ہے،
بچیوں کے حوالے سے میری بیٹیاں بہنیں جو آج فاضلہ عالمہ بن کر اپنے گھروں کو جائیں گی، میری بیٹیوں، آپ کے سر پر جو دوپٹہ آج رکھا جائے گا یہ محض کپڑے کا ایک دوپٹہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اب آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان پڑھ عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ میں اور ان میں اب فرق ہے، اور فرق ہونا چاہیے، اور آپ کو فرق رکھنا چاہیے۔ آپ کی چال ڈھال، رفتار، گفتار، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں ان عورتوں کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے۔ جیسے ازواج مطہرات کے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات اب تم جہان والی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ اسی طرح اے عالمات فاضلات، اب تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آپ کو اس علم کی وجہ سے اونچا مقام عطا کر دیا ہے، لہذا اب آپ کے ہر چیز میں دین کی جھلک ہونی چاہیے، علم کی جھلک ہونی چاہیے، عمل کی جھلک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے معاشرہ کے ماحول میں، معاشرہ کے کلچر میں، اپنے معاشرے کی تہذیب اور تمدن میں اپنے آپ کو کھو دیں۔ نہیں، خوشی غمی کے موقع پر ہو، فنکشن کا موقع ہو، کوئی اور گھر میں معاملہ ہے، آپ اپنے علم کے مطابق ہی وہاں زندگی گزاریں گی، اپنے علم کے مطابق وہاں رہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ آپ کے سر پہ آ پڑا ہے۔ جہاں یہ آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہم عالمہ بن گئی ہیں، وہاں ساتھ ایک پریشانی اور غم کا مقام بھی ہے۔ آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسی حالت میں رکھنا ہے جس حالت میں آپ کی تربیت کی گئی ہے، بلکہ آپ نے دوسروں کو سمجھانا ہے، دوسروں کی تربیت کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کا کام کرنا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری نہی عن المنکر ہے، آپ کی ذمہ داری امر بالمعروف ہے۔ لہٰذا آپ یہ جذبہ لے کر، یہ جذبہ عمل لے کر اور یہ جذبہ اصلاح لے کر یہاں سے نکلیے، اللہ سے مانگیے اور اپنے مدرسہ کے ساتھ ربط رکھیے، مدرسہ کی استانیوں کے ساتھ رابطہ رکھیے، ان سے آپ رہنمائی لیجئے اور دین کا کام کیجئے۔ اور یاد رکھیے، بچیوں کی تعلیم نہایت اہم اور ضروری تعلیم ہے، ضروری تعلیم ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں کے ساتھ تعلیمی میدان میں شانہ بشانہ ہوا کرتی تھی۔ آج سب سے زیادہ جہالت عورتوں میں پائی جاتی ہے، مردوں کی نسبت عورتوں میں جہالت زیادہ ہے۔ عورتوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نظریات، توہمات اور وساوس گھومتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ عورتیں دین سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو یہ تاکید کرتا ہوں، اپنے گھر میں سے ایک بچی ضرور دینی ادارے میں داخل کرو، وقف کر دو، ایک بیٹا وقف کر دو، ایک بیٹی وقف کر دو۔ میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی دین کے لیے وقف ہے، انہوں نے دین پڑھنا ہے اور دین پڑھانا ہے، تمہاری نسلیں سنور جائیں گی۔ ایک انگریز نے کہا تھا، مجھے تم بہترین پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا۔ ماں جب پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اولاد بھی آگے سنورتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں خود تعلیم یافتہ ہے، ماں خود دینی حوالے سے سمجھ بوجھ رکھتی ہے، علمی حوالے سے سمجھ بوجھ رکھتی ہے، تو وہ اپنی گود میں پلنے والے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی اور ان کی صحیح رہنمائی کرے گی۔ اس لیے اپنی ایک بیٹی کو کم از کم اللہ کی راہ میں وقف کر دو، دینی تعلیم کے لیے وقف کر دو، وہ پڑھے اور آگے دین پڑھائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہیں سارے، ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ حدیث کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم روز قیامت انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا، روز قیامت اعمال تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد، امام مجاہد نے کہا، القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ اس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں، اور کہا گیا ہے القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وہو العادل اس کا معنی عادل ہے۔ واما القاسط، قاسط کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے
وَهُوَ الْجَائِرُ، اس کا معنی جائر ظالم ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا معتزلہ کی تردید کرنے کے لیے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جس کا وجود اب نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ روز قیامت اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اس لیے کہ تولا جاتا ہے اس چیز کو جو جسم والی ہو، نظر آنے والی ہو، اعمال تو نظر آنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا ان کو نہیں تولا جائے گا۔ حضرت امام بخاری نے یہ عنوان باندھ کر ان لوگوں کو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم روز قیامت اعمال کو تولیں گے، ہم روز قیامت انصاف کا ترازو میزان قائم کریں گے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر عقل کی کسوٹی پہ اس بات کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان اعمال کو جسم دے دیں گے یا پھر نامہ اعمال کو تولا جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت نے ان کی تردید کر دی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سب سے آخری باب باندھا ہے فرق باطلہ میں سے ایک باطل فرقے کی تردید کے لیے۔ علماء کو، فاضلات کو، فضلاء کو یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے، آخر میں جاتے جاتے یہ درس دیا ہے۔ علماء کرام تمہاری ذمہ داری ہے، فتنے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، ان فتنوں کا رد کرنا، ان فتنوں کا رد کرنا اور اپنے مسلک کا دفاع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی، فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے ظاہر ہوں گے یا بدعات ظاہر ہوں گی، فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، عالم کی ذمہ داری ہے اس موقع پر اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا ٹھیک، اور جس نے ایسا نہ کیا فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل نماز قبول فرمائیں گے نہ اس کی فرض نماز قبول فرمائیں گے۔ تو ایک عالم کی ذمہ داری ہے، ایک عالمہ کی ذمہ داری ہے، فاضل اور فاضلہ کی ذمہ داری ہے، اگر کہیں فتنہ ان کے سامنے آتا ہے اس کی سرکوبی کے لیے انہیں اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس فتنے سے بچانا چاہیے، بشرطے کہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے طریقے اور منہج پر کام کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے اپنے استاد احمد بن اشکاب رحمہ اللہ کے واسطے سے۔ احمد بن اشکاب رحمہ اللہ حضرت امام بخاری کے آخری استاد ہیں، سب سے آخر میں آپ نے جس استاد سے علم حاصل کیا وہ احمد بن اشکاب ہے۔ آخری حدیث، آخری استاد، مصر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت نے ان کی روایت یہاں ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ رحمہ اللہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں صحابی، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، روز قیامت میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سارے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کم از کم 100 مرتبہ روزانہ ان کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے، دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کہا نا دو کلمے رحمان کو بڑے محبوب ہیں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید وہ لمبے چوڑے کلمات ہوں گے، انہیں پڑھنا مشکل ہوگا، تو فوراً اس کا جواب دے دیا بھائی زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ان کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب یہ بات سامنے آئی تو پھر ذہن میں خیال آیا جب زبان پر ان کی ادائیگی آسان ہے اور ہلکی ہے تو اجر بھی کم ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے امام بخاری نے ہمیں کئی سبق دیے ہیں۔ ایک سبق یہ دیا ہے اللہ کا ذکر ہر مومن کو کرنا چاہیے،
ہر مومن کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت نے اپنی کتاب کا اختتام اللہ کے ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر کیا، ہمیں سبق دیا، جاتے جاتے آخر میں سبق دیا مومن کو ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی کل احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جہاں زبان سے ذکر کرنا ممنوع ہے وہاں دل سے آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے، اچھے کلمات کہنا بھی ذکر ہے، اسی طرح احادیث میں بہت سارے کلمات منقول ہیں، یہ سارا ذکر ہے۔ کوئی بھی ذکر کرو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کرنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ذکر کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ذکر کرنے سے وساوس دور ہو جاتے ہیں، ذکر کرنے سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، ذکر کرنے سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ذکر کرنے سے نیکی کی طرف میلان اور رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو آپ سارا دن اللہ کا اور ساری رات اللہ کا ذکر کرنے والے شمار ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، آپ ذکر کرنے والے شمار ہوں گے۔ آپ کے ذکر کی برکت سے آپ کی اولادیں نیک ہوں گی، آپ کی فرما بردار بنے گی، بے راہ روی سے بچیں گی۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر، لیکن یاد رکھیے ذکر کرنا ہے توجہ سے اور دھیان سے، حضور قلب سے، ہمتن گوش ہو کر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہے، زبان آپ کی چل رہی ہے، اگرچہ زبان پہ کلمہ جاری ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، لیکن اگر دل و دماغ میں ذکر کرتے ہوئے مطابقت اور ہم آہنگی ہے، دل بھی متوجہ ہے، تو آپ کا یہ ذکر جلد اچھے ثمرات آپ کو دے گا۔ اور پھر ذکر بھی اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بعض لوگ تسبیح لے کر لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور پڑھنے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دکھلاوا ہے، ریا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ذکر کرو۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں جلدی قبول بھی ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان بدلہ بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کھجور کا ایک دانہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، آپ کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ اسے پالتے ہیں جیسے تم گائے کے بچے کو پالتے ہو، اللہ تمہارے اس اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے کھجور کے ایک دانے کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی نیک عمل کرو، نیک کلمہ کہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ایک بار پھر ان سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا